شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن صدق الله مولانا العظيم. مل کر پڑھیے صلی اللہ علیہ رسول اللہ وسلم علیہ حبیب اللہ. پھر پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ. واجب صد عظیم سامعین محتشم حاضرین مکرم، آج کی یہ ختم قرآن مجید کی محفل مبارکہ جس میں ہم سب موجود ہیں، ہماری خوش بختی کہ اس کے اندر علماء بھی موجود ہیں، آقا علیہ السلام کے پیارے پیارے ثناخان بھی موجود ہیں، اور آقا علیہ السلام سے محبت کرنے والے، عشق کرنے والے، آقا پر جھوم جھوم کر درود و سلام پڑھنے والے سامعین و حاضرین بھی موجود ہیں. وقت مختصر ہوتا ہے ختم قرآن کی محفل میں، لیکن اس مختصر وقت میں بھی ہم نے کچھ سیکھ کے جانا ہے. اور سب سے پہلے تو وہ جو آپ سے فجر کی نماز کے وقت میں نے وعدہ کیا تھا، اس سے متعلق دو باتیں عرض کروں گا، اور اس کے بعد پھر تھوڑی سی بات مزید بھی کروں گا. توجہ آپ کی رہے گی تو انشاءاللہ تعالی بات جلدی نپٹ جائے گی. لیکن آپ کو اگر بار بار بلانا پڑا تو پھر ٹائم آگے بھی جا سکتا ہے. فجر کی نماز کے وقت درس میں آج ہم نے بدعت کا موضوع شروع کیا تھا، اور اس میں میں نے آپ سے کہا تھا کہ انشاءاللہ تعالی کچھ باتیں رات کے خطاب میں کروں گا. پہلی بات یہ ہے کہ جیسا لوگ کہتے ہیں کہ جو کام رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے نہیں کیا وہ کام بدعت ہوتا ہے، اور ہر بدعت گمراہی ہے، گناہ کا باعث ہے. اس کا جواب ہم نے حدیث طیبہ سے لینا ہے کہ کیا واقعتاً ایسا ہے یا ایسا نہیں ہے. حضرات گرامی، قرآن مجید فرقان حمید جب نازل ہوا تو ابتداءً قرآن مجید کو محفوظ کرنے کے مختلف طریقے اپنائے گئے. ایک طریقہ تو یہ تھا کہ صحابہ کرام زبانی یاد کر لیتے تھے. دوسرا طریقہ یہ تھا کہ لکھ لیتے تھے. کاتبین وحی جنہیں کہا جاتا ہے، انہیں آقا کریم علیہ السلام لکھوا دیتے تھے. کوئی کاغذ پہ لکھتا، کوئی چمڑے پہ لکھتا، کوئی کسی چوڑی ہڈی پہ لکھتا، کوئی کسی پتھر پہ لکھ لیتا. یوں پورا قرآن مجید محفوظ ہوتا رہا، سینوں میں بھی اور مختلف اشیاء پہ بھی. وقت گزرتا چلا گیا، قرآن مجید کی تکمیل ہو گئی، مکمل قرآن مجید نازل ہو گیا. آقا کریم علیہ السلام اس عارضی دنیا سے پردہ فرما گئے. آپ کے بعد، آپ کے پردہ فرمانے کے بعد یمامہ کے مقام پر ایک جنگ ہوئی ختم نبوت کے تحفظ کے لیے.
کہہ دیجیے سبحان اللہ۔ اور یہ جنگ ابھی تک جاری ہے، یہ جنگ ابھی ختم نہیں ہوئی۔ ہر تھوڑے تھوڑے عرصے کے بعد دنیا کے کسی کونے سے کوئی بدبخت اٹھ کر اس میں رخنہ ڈالنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن غلامان مصطفیٰ پھر سینہ تان کر سامنے آ جاتے ہیں اور اس کی ساری کاوش کو، ساری محنت کو، سارے سرمائے کو، ساری پلاننگ کو نیست و نابود کر دیتے ہیں۔ یہ جنگ جاری ہے۔ یمامہ میں جنگ ہوئی، مسیلمہ کذاب نے نبوت کا دعویٰ کیا، بدری صحابہ بھی، سارے صحابہ کو حکم ہوا دربار خلافت سے کہ آپ نے جانا ہے اس میں۔ جنگ ہوئی، جنگ میں 700 ایسے صحابہ کرام نے شہادت کا مرتبہ حاصل کیا جو قرآن مجید کے حفاظ تھے، قراء تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک کھٹکا ہوا کہ اگر قرآن مجید کے حفاظ ایسے ہی دنیا سے جاتے رہے، شہادت کا رتبہ حاصل کرتے رہے، تو کہیں خدا نہ خواستہ ایسا نہ ہو کہ قرآن مجید ہم سے لے لیا جائے، ہم اسے کہیں معلوم نہ ہو جائیں۔ اب انہوں نے دربار خلافت میں تحفظ قرآن بل پیش کیا۔ کیا میں نے کہا؟ مجھے بولیے، اجیت ساری جاتی تو سن جاگنا، اجیت ابتدا ہے۔ ذرا بول کے میں نے کہا تھا کہ آپ جلدی بولیں گے تو کام جلدی ہو جائے گا، ورنہ میں تو پھر لگا رہوں گا۔ سنیے، دربار خلافت میں حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے تحفظ قرآن بل پیش کیا۔ انہوں نے سیدہ صدیقہ اکبر رضی اللہ تعالی عنہ سے گزارش کی کہ اگر یوں ہی حفاظ جاتے رہے تو کہیں ہم قرآن مجید کی دولت سے محروم نہ ہو جائیں، آپ ایسا کریں کہ آپ قرآن مجید کو یکجا کروا دیجئے، ایک جگہ جمع کروا دیجئے۔ اب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے الفاظ سنیے۔ آپ نے فرمایا کیف افعل شیئا، میں وہ کام کیسے کر سکتا ہوں لم یفعلہ رسول اللہ، جو کام آقا علیہ السلام نے نہیں کیا وہ میں کیسے کر سکتا ہوں؟ بات سمجھ آئی ہے کوئی؟ جو کام آقا نے نہیں کیا وہ کیسے کر سکتا ہوں؟ اب یہ اس سوال کا جواب آ رہا ہے کہ جو کام رسول اللہ نے نہیں کیا کیا ہم وہ نہیں کر سکتے؟ کیا وہ منع ہے؟ کیا ہمیشہ کے لیے منع ہے؟ کیا نہیں کیا جا سکتا؟ اس کا جواب آ رہا ہے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ نے فرمایا کیفا افعل شیئا، میں کیسے وہ کام کروں لم یفعلہ رسول اللہ، جو کام آقا علیہ السلام نے نہیں کیا وہ میں کیسے کر سکتا ہوں؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے ہوا واللہ خیر، کہنے لگے کام بڑا اچھا ہے، کہنے لگے یہ کام بڑا ضروری ہے، یہ کام بڑا اچھا ہے۔ صدیق اکبر پھر وہی جواب دیتے، آپ پھر یہی کہتے، وہ پھر یہی جواب دیتے، آپ پھر یہی کہتے۔ بالآخر سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے الفاظ یہ ہیں، آپ کہتے ہیں کہ شارح اللہ لذالک صدری، اللہ نے پھر اس کام کے لیے میرے سینے کو کھول دیا، میرے سینے کو کھول دیا، میرے ذہن میں اللہ نے، میرے سینے میں اللہ نے اس کی اہمیت کو ڈال دیا۔ پھر میں اس بات پر ایگری ہو گیا، متفق ہو گیا کہ اگرچہ آقا نے نہیں کیا لیکن ہے ضروری، یہ کرنا چاہیے۔ اور پھر آپ نے کیا کیا؟ آپ نے حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ کو بلا کر ان کے ذمہ لگایا، انہیں بھی آپ نے ایسے ہی قائل کیا۔ پہلے انہوں نے بھی یہی کہا کہ آپ دونوں یہ کام کیسے کر رہے ہیں جو آقا نے نہیں کیا؟ یہی ان کے الفاظ ہے کیف تفعلان شیئا، آپ دونوں وہ کام کیسے کر سکتے ہیں لم یفعلہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جو آقا علیہ السلام نے نہیں کیا آپ دونوں کیسے کر رہے ہیں؟ صدیق اکبر فرماتے رہے کام اچھا ہے، کام اچھا ہے، کام ضروری ہے، کام بڑا اہم ہے۔ بالآخر وہ بھی کہتے ہیں شرح اللہ صدری، اللہ نے میرا سینہ کھول دیا، اور پھر قرآن مجید کو یکجا کر دیا گیا۔ جو کام رسول اللہ نے نہیں کیا تھا وہ کام صحابہ نے کر دیا۔
اس کا مطلب کیا ہوا کہ جو کام رسول اللہ نہ کریں لیکن کام اچھا ہو، دین میں فائدہ دینے والا ہو، وہ کام کرنا سنت صدیق اکبر بھی ہے، سنت فاروق اعظم بھی ہے۔ اور پھر کسی صحابی نے اعتراض بھی نہیں کیا، یہ کیا کر رہے ہیں جناب، آپ کس اتھارٹی سے کر رہے ہیں؟ کیا دین مکمل نہیں ہو چکا؟ جیسے آج کل ہمیں کہا جاتا ہے دین مکمل نہیں ہو گیا، پھر نئی نئی باتیں اس میں شامل کرتے ہو۔ تمہیں کس نے اختیار دیا؟ میں نے کہا ہمیں اس حدیث نے اختیار دیا، ہمیں اس حدیث نے اختیار دیا۔ قرآن مجید اگر یہ اختیار نہ ہوتا، اگر اس کو ایسے ہی منتشر اوراق پر، منتشر اخبار پر، منتشر اوراق پر اور ہڈیوں پر اور پردجات پر لکھا کر نہیں دیا جاتا، اسے جمع نہ کیا جاتا، مجھے بتائیے آج ہم کہاں سے پڑھتے؟ تو ان کا جمع کرنا ہمارے کام آیا نا، اور کام آ رہا ہے۔ تو پتہ یہ چلا جو کام رسول اللہ نے نہ کیا ہو، وہ ضروری ہو، دین میں فائدہ دینے والا ہو، تو وہ کرنا سنت صحابہ ہے۔ ایک مثال ہو گئی، ایک مثال اور دوں گا بخاری شریف سے۔ آقا کریم علیہ السلام نے 3 راتوں تک رمضان المبارک میں نماز تراویح پڑھائی ہے۔ پہلی رات پڑھائی، اچانک تشریف لے گئے، صحابہ کرام کو دیکھا، انہیں نماز پڑھا دی، انہوں نے صبح چرچا کر دیا، اگلے دن اگلی رات کو اور زیادہ صحابہ آ گئے، آقا علیہ السلام نے پڑھا دی، اس کے بعد اگلی رات اور زیادہ آ گئے، اتنے کہ مسجد کھجا کر بھاگ گئی، آقا علیہ السلام نے پڑھا دی، لیکن چوتھے دن آقا تشریف نہیں لائے۔ مختلف روایات ہیں، تھوڑا بہت فرق ہو سکتا ہے، بعض روایات میں ایسے بھی ہے کہ ایک رات ہے پھر ایک رات چھوڑ گیا، اس طرح کی روایات ہیں۔ بہرحال 3 راتیں آپ نے نماز تراویح پڑھائی، 20 رکعت صحابہ کرام کو۔ اس کے بعد آقا علیہ السلام چوتھی رات جب نہیں آئے، صحابہ کرام تو آ چکے تھے، آقا نہیں آئے، آقا علیہ السلام جب فجر کی نماز کے لیے تشریف لے گئے، آقا نے فرمایا میرے غلاموں، مجھے تمہارا موجود ہونے کا علم تھا، مجھے پتا تھا، لیکن میں اس لیے نہیں آیا کہ اگر میں آ جاتا، آج بھی پڑھا دیتا، تو یہ تم پر فرض ہو جاتی اور تمہارے لیے مشقت کا باعث بن جاتا۔ اچھا، اب یہاں پر بات بات سے عقیدہ نکلتا ہے، آقا علیہ السلام کو رب نے کتنی شانیں دی ہیں۔ آقا ہاں کر دیں تو دین بن جاتا ہے، آقا نہ کر دیں تو بات ختم ہو جاتی ہے۔ آقا علیہ السلام پڑھا دیں تو رب کو پسند اتنا آ جائے کہ رب فرض قرار دے دے۔ آقا نے فرمایا کہ میں نہیں آیا، چلتا گیا زمانہ، وقت گزرتا گیا، صحابہ کرام کو پتہ چل گیا کہ آپ کا کو یہ بات بڑی پسند ہے، تو وہ اپنے طور پہ پڑھتے رہے۔ رسول اللہ کا زمانہ گزر گیا، سیدنا صدیق اکبر کا زمانہ گزر گیا، صحابہ اپنے اپنے طور پہ آتے ہیں، پڑھتے ہیں، کوئی اکیلے، کوئی جماعت چھوٹی سی اکٹھے ہو کے پڑھ لیتے ہیں۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ آیا، آپ مسجد میں گئے، دیکھا کچھ لوگ اکیلے پڑھ رہے ہیں، کچھ جماعت کی صورت میں پڑھ رہے ہیں، آپ نے فرمایا کہ میں انہیں ایک امام کے پیچھے اکٹھا کرتا ہوں۔ جو کام رسول اللہ نے نہیں کیا وہ فاروق اعظم کر رہے ہیں، وہ فاروق اعظم کر رہے ہیں۔ آپ نے حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیچھے سب کو اکٹھا کر دیا۔ اب کچھ دن گزر گئے، صحابہ آتے ہیں، ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہیں نماز تراویح پڑھاتے ہیں۔ ایک رات فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو گئے، جب آپ نے دیکھا تو آپ کی زبان پہ کچھ الفاظ آ گئے۔ الفاظ کیا تھے؟ وہ الفاظ تھے نعم البدعۃ ھذہ۔ آپ نے فرمایا نعم البدعۃ ھذہ، فرمایا یہ ہے تو نیا کام ہے تو بدعت، لیکن ہے بڑا اچھا۔ یعنی نیا کام بدعت ہوتا ہے نا، لوگ کہتے ہیں ہر بدعت گمراہی ہے، فاروق اعظم کہتے ہیں نہیں، ہر بدعت گمراہی نہیں، یہ بھی ہے بدعت، نیا ہے، رسول اللہ نے نہیں کیا تھا لیکن میں نے شروع کر دیا، لیکن ہے بڑا اچھا۔ نعم البدعۃ ھذہ، تو پتہ چلا ہر بدعت گمراہی نہیں ہوتی۔
دو باتیں ہو گئی. اچھا کوئی کہہ سکتا ہے وہ تو صحابت ہے نا جی، آپ نے خود فرمایا تھا علیکم بسنتی و سنت خلفائے الراشدین المہدیین، کہ تم پر میری سنت اور میرے خلفائے راشدین کی سنت کو لازم پکڑنا ضروری ہے، لازم ہے پکڑنا اس کو. تو وہ تو صحابہ تھے، وہ تو کر سکتے تھے، لیکن تم کیسے کرتے ہو؟ بعد والوں کو کس نے اجازت دی ہے؟ میں نے کہا بعد والوں کا بھی حل ہے، بعد والوں کا بھی مسئلہ بتاتے ہیں آپ کو. یہ جو قرآن مجید ہے نا، یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ظاہری حیات طیبہ میں نہ یہ سپاروں میں اس کی تقسیم ہوئی تھی، نہ رکوع اس کے بنائے گئے تھے، نہ اس پہ زبریں تھیں، نہ زیریں تھیں، نہ شدیں تھیں، نہ مدیں تھیں، صحابہ کرام کے دور میں بھی نہیں تھی. یعنی گل سمجھ لگی آپ کو؟ سبحان اللہ. صحابہ کرام کے قرآن مجید پر صحابہ کرام کے دور میں زبریں سارے بول سو ماں کلاکٹ بول سو ماں جب وہ پٹواری شروع کری دیا پھر سوکے سمجھی گئے زبریں، زیریں، پیش، شدیں، مدیں، نقطے، سپاروں کی تقسیم، رکوع کی تقسیم نہیں تھی، کچھ بھی نہیں تھا. یہ بعد میں کیا، صحابہ نے نہیں، صحابہ کے بعد والوں نے کیا. میں نے کہا اگر تم اتنے ہی تمہیں چڑ ہے نا کہ ہر نیا کام بدعت اور ہر بدعت گمراہی ہے، تو آج کے بعد قرآن اپنے لیے ایسا چھاپو جس میں نہ نقطے ہو، نہ مدیں، نہ جدیں، نہ زیریں، نہ زبریں. اور گلہ یاد رکھو جی کسے آنکھیں میلاد بدعت ہے لگے آکسو اس کی آنکھیں بھائی قرآن آپ نے ایسا نواں چھپائی گرو. ایک قرآن جڑا ایک تو سانے مطابق بدعت ہے، ایک تو سانے استعمال نہ کری سکنے. آج پتہ نہیں میرے خیال ہے مختار رضوی صاحب کی توجہ فرما رہے ہیں میری جانب، پٹواری میں خطاب کرتے ہیں نا وہ. تو بہرحال اسے یہ کہنا ہے کہ یہ قرآن تم استعمال نہیں کر سکتے، تم نہیں پڑھ سکتے، کیونکہ تمہارے حساب میں یہ بدعت ہے، لیکن ہمارے حساب میں ہے تو بدعت، لیکن بدعت حسنہ ہے. اور بدعت حسنہ وہ ہوتی ہے جس پر ثواب بھی ملتا ہے. اسے حدیث میں سنت حسنۃ کہا گیا ہے، یعنی اچھا طریقہ کہا گیا ہے. یہ تو میں نے صبح کا ادھار ختم کیا ہے. اب میں آتا ہوں اس جانب کہ قرآن کا بیان ہو اور حضرت مولا علی کا ذکر نہ ہو. مسجد ہو سنیوں کی اور حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر نہ ہو، یہ ہو نہیں سکتا. میں آپ کا قرآن پڑھنے لگا ہوں اور آپ کو پتہ ہے کام تقسیم ہوتا ہے. آپ کی ذمہ کیا ہے؟ پھر بتائیے. چلیں ماشاءاللہ یاد ہے آپ کو. خالق کائنات نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اذا ناجیتم الرسول رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے کوئی راز کی بات کرنا چاہو، کوئی سرگوشی کرنا چاہو، کوئی آپ سے دھیمے لہجے میں معلومات لینا چاہو تو کیا کرو؟ آپ نے فرمایا میرے محبوب سے بات کرنے سے پہلے صدقہ کر لیا کرو. کیا کر لیا کرو؟ صدقہ کر لیا کرو. کیوں؟ فرمایا ذالک خیر لکم، یہ تمہارے لیے بہتر ہے، وہ اطہر اور بڑی پاکیزہ بات ہے تمہارے لیے. صدقہ کر لیا کرو. جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی حضرت مولا علی مشکل کشا، شیر خدا، حاجت روا، اسد اللہ الغالب، امام المشارق والمغارب، اسد اللہ، حسنین کے ابا جان، سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سردار، صحابہ کے مشیر، آقا کے ویر، سنیوں کے پیر، گستاخوں کے سینوں میں تیر.
اللہ اکبر. نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، نعرہ ختم نبوت، اہل سنت. تیر گھٹ وجدہ ہے کہ حضرت علی کا نام گستاخہ دے سینے سے زیادہ جا کے وجدہ ہے. جدو نعرہ حیدری لاؤ نا گستاخ ہیں جناب وہ بیچارے دے جزل آ جاندے. حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ جدو اے آیت کریمہ نازل ہوئی آپ دے کول 1 دینار سی. آج آپ نے انہیں 10 درہم لائے. 10 درہم جا کے 1 دینار صدقہ کیتا. ایک مسئلہ پوچھیا, دوجا دینار صدقہ کیتا, دوجا مسئلہ پوچھیا, تیجا دینار صدقہ کیتا, تیجا مسئلہ پوچھیا. 10 دینار صدقہ کر کے جدو 10 مسئلے پوچھ چکے میرے آقا نے ارشاد فرمایا علی آپ نے صدقہ بھی کر لیا مسئلے بھی پوچھ لینی. ان جا اعلان کر دے جڑا بھی میرے کو مسئلہ پوچھنا چاہے پہلے صدقہ کرے. پہلے کی کرے؟ صدقہ کرے. عرض کی تھی سونیا کتنا صدقہ بیکم کتنا. امام نسائی نے اپنی کتاب قصائص علی میں روایت کو نقل فرمایا ہے. بیکم کتنا صدقہ. آگے فرمایا بدینار 1 دینار. کہنے لگے لا یطیقون. آقا میرا سنگیاں کو 1 دینار کوئی نہیں سارے کو. بڑے غریب بھی بیچ آیا نے 1 دینار سارے کو نہیں کہ ایک گل پوچھا کہ 1 دینار خرچ کرم کوئی نہیں ہونا کول. اگر فرمایا بنصف دینار چل علی پورا نہیں دے ادھا ہی دے دیں. اچھا اے آیت جیڑی ہے یہ اللہ نازل کیتی ہے نا صدقے علی. آکو نا اللہ نازل کیتی ہے نا تے اے دے جو تخفیف کون کرتا ہے پیا آقا علیہ السلام. پتہ لگا کہ اللہ دے جیڑا حکم اللہ نازل کرے اللہ اپنے محبوب نال اختیار بھی دینا ہے کہ سونے میں حکم دے چھڑیا ہے اگر تیرا اختیار ہے تو چاہے تے پورا دینار کہن صدقہ کرنے دا حکم دے دے چاہے تے ادھے دا حکم دے دے. وہ کہنے دے اختیار ہی کوئی نہیں نبی کو. اللہ اکبر. آقا نے فرمایا بنصف دینار ادھا دینار کر دیں. حضرت علی کہنے لگے لا یطیقون. آقا وہ ادھا بھی نہیں کر سکتے. میں نے پتا ہے بڑے بڑے غریب نے تھوڑے غلام ادھا بھی نہیں کر سکتے. آقا نے فرمایا اچھا علی تو 10 پھر کتنا ہونا چاہیے. حضرت علی نے نام دے کلی سبحان اللہ جس کی فرمایا علی تو 10 کتنا ہونا چاہیے. کہنے لگے بشعیرہ. آقا 1 جو. کتنا جو کا 1 دانہ بس. ایسے تو زیادہ میرے سنگی نہیں کر سکتے. میرے آقا فرمایا انہا کا ظہیر علی تو دے بالکل ہی نچلے درجے تے آگئے ہیں. 1 دینار کے تھے ادھا دینار کے تھے 1 دانہ جو دا اتنی ہمدردی. جب حضرت علی نے اتنی ہمدردی کی تھی نا رب نے فرمایا جبریل جا میرے محبوب نو کہہ دے سونیا آیت تے رہے گی قرآن دے اندر لیکن حکم ایڈا میں ختم کر دیں. آج تو بات صدقے نہیں لوڑ نہیں کوئی نہیں. حکم کینسل ہو گیا. حکم منسوخ ہو گیا. آیت آج بھی موجود ہے. آیت پڑھنے گے ثواب ہوئے گا. مولا علی اور ذات نے مولا علی اور ہستی نے کہ اس قرآن دی آیت دے سوائے آپ دے اور کسی نو عمل کرنے کا موقع ہی نہیں ملیا. کیڑی بڑی شان ہے. حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ. آؤ پھر مل کے کہہ دیجئے اہل نظر کی آنکھ کا تارا علی 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 ہو جانی چاہیے. اہل نظر کی
سبق تھا، یہ ایسا ورد تھا کہ حضرت علی کا ذکر نہ ہو، ذکر ہو قرآن مجید کا ذکر ہو، حضرت علی کا ذکر نہ ہو، یہ جچتا نہیں ہے۔ کم از کم سنی ایسا نہیں کر سکتا۔ ایک بات میں ساتھ اور اٹیچ کروں گا، وہ یہ کہ قرآن مجید بڑا لجپال ہے۔ بس آخری بات ہے، قرآن مجید بڑا لجپال ہے۔ جو قرآن کے ساتھ وفا کرتا ہے، قرآن اسے کبھی فراموش نہیں ہونے دیتا۔ سیدہ صدیق اکبر نے قرآن مجید کو جمع کیا، فاروق اعظم نے مشورہ کیا، عثمانی غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بھی یہ محفوظ رہا، پھر آپ نے اس کی مختلف کاپیاں کروا کے ایک لہجے پہ لوگوں کو جمع کیا۔ پھر حضرت علی کے بارے میں میرے آقا نے ارشاد فرمایا، علی قرآن کے ساتھ ہے، قرآن علی کے ساتھ ہے۔ اب ایسا ہو نہیں سکتا کہ قرآن کا ذکر ہو، صدیق اکبر کا یاد نہ آئے، یہ ہو نہیں سکتا۔ قرآن کا ذکر ہو، فاروق اعظم کی یاد نہ آئے، یہ ممکن نہیں ہے۔ قرآن کا ذکر ہو، عثمانی غنی کی یاد دلوں میں نہ آئے، یہ ہو نہیں سکتا۔ قرآن کا ذکر ہو، مولا علی کا تذکرہ نہ آئے۔ قرآن لجپال ہے، جہاں قرآن کا ذکر ہوگا وہاں آقا کے یاروں کا بھی ذکر ہوگا۔ حضرات گرامی، ہمارے ذمہ کیا ہے؟ جو سبق جمعے کو دیا تھا وہی دہرانا چاہتا ہوں۔ قرآن مجید کے ہمارے اوپر کتنے حقوق ہیں؟ 5۔ ماشاءاللہ جو موجود تھے وہ بولیں گے کتنے حقوق ہیں ہمارے ذمہ؟ 5۔ پہلا ایمان لانا، پہلا ایمان لانا جو ہمیں گھٹی میں نصیب ہو چکا۔ والدین مومن تھے، الحمدللہ ہم ایمان ہمیں گھر سے مل گیا، وراثت میں مل گیا۔ دوسرا قرآن مجید کا حق ہے قرآن مجید کو پڑھنا۔ تیسرا حق ہے سمجھنا۔ چوتھا ہے عمل کرنا۔ پانچواں ہے آگے پہنچانا۔ یہ 5 حقوق ہیں قرآن مجید کے ہمارے اوپر جو لازم ہوتے ہیں۔ اللہ کریم سے بات دعا ہے، دعا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن مجید پڑھنے کی، اس کو سمجھنے کی، عمل کرنے کی، آگے پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور میں دل کے تھا گہرائیوں سے محترم جناب حافظ صاحب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، جنہوں نے قرآن مجید سنایا الحمد سے الف سے لے کر والناس کی سین تک۔ اور آپ کو بھی مبارکباد، آپ نے سننے کی سعادت حاصل کی۔ اور ہماری انتظامیہ جو پورا سال مسجد کا انتظام کو چلائے رکھتے ہیں اور کوئی کمی نہیں آنے دیتے، اللہ تعالیٰ سب کو برکتیں عطا فرمائے۔ اور اب تعمیراتی کام میں جو حصہ لے رہے ہیں، دامے دل میں قدمے سکھنے، جو دن رات دے کر کے جو وقت دے رہے ہیں، جو اپنا پیسہ دے رہے ہیں، جو اپنی تجاویز دے رہے ہیں، اللہ تعالیٰ سب کو دین و دنیا کے برکتیں عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔